یہاں پہ ایک بات میں آپ کے ذہن میں کلیئر کر دوں کہ ایک ہوتا ہے فہم اور ایک ہوتی ہے تفہیم نا۔ فہم کے بعد تفہیم ہوتی ہے۔ آپ نے 8 سال تک جو کورس کیا، جو 8 سال تک آپ کا سلسلہ رہا، اس میں آپ نے فہم حاصل کیا ہے مختلف چیزوں کا، صرف کا، نحو کا، فقہ کا، تفسیر کا، علم حدیث کا، مختلف علوم کا آپ نے فہم حاصل کیا ہے۔ تو فہم جو ہے ایک الگ کوالٹی ہے اور تفہیم ایک الگ کوالٹی ہے۔ ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی، آپ نے آگے دوسروں کو کس طرح سمجھانی ہے، دوسروں کو سمجھانے کا انداز کیا ہوگا۔ اچھا، اس میں ہم کوشش یہی کریں گے کہ آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں ڈیلیور کریں۔ اس میں آپ کے صرف و نحو کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں سیدھا آپ کو سمجھائی جائیں گی۔ پھر یہاں پہ جو میری طرف سے آپ کے لیے ایک کیا بولتے ہیں پیغام ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جو کام دیا جائے وہ کام آپ نے کر کے لانا ہے۔ ہوم ورک پہ آپ جتنی گرفت رکھیں گے تو اتنا اچھا رزلٹ ملے گا۔ آپ کو گھول کے پلانا مشکل کام ہوگا، تو آپ ہوم ورک پہ جتنی محنت کریں گے، جتنا آپ دی جاتی ہیں ہدایات دی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہے، ان ہدایات کے مطابق اگر آپ ہوم ورک کر کے لائیں گے تو پھر آپ کی کامیابی کے چانسز، آپ کی کامیابی کے ریشو بڑھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ اچھا، پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا، ایک ہوتا ہے فہم اور ایک ہوتی ہے تفہیم۔ مجھے ایک بات آتی ہے، لیکن چونکہ مجھے پڑھاتے ہوئے کئی سال ہو گئے، ایک لمبا عرصہ ہو گیا، تو جو چیز مجھے جیسی سمجھ آئی ہے ویسی ایک نئے طالب علم کو جو اس وقت پہلی مرتبہ ایک کتاب پڑھنے بیٹھا ہے، پہلی مرتبہ وہ اصول فقہ پڑھنے بیٹھا ہے، پہلے کبھی اس نے اصول فقہ نہیں پڑھے تھے، یا وہ جو ہے کافیہ پہلی مرتبہ پڑھنے بیٹھا ہے، اگرچہ اس نے نحو پڑھی ہوئی تھی لیکن کافیہ پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی، تو اس کو ہم نے کیسے سمجھانا ہے، اس کو ہم نے کس طرح ڈیلیور کرنا ہے، اس چیز پر جو ہے یہاں پہ زیادہ فوکس ہوگا۔ ہاں، آپ کو کچھ چیزیں دی جائیں گی، آپ کو مشقیں دی جائیں گی، آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا، اس میں آپ کو جہاں محسوس ہو کہ یہ والی بات جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکی، یہ والی عبارت نہیں سمجھ آ سکی، یہ والا مفہوم نہیں سمجھ آ سکا، یا اس بات کو ہم اچھے انداز میں کس طرح آگے پہنچائیں، کس طرح اس کی تفہیم کریں، تو وہ جیسے جیسے آپ کے سوالات آتے جائیں گے، میں کوشش میری یہی ہوگی کہ آپ کی طرف سے سوالات آپ کی طرف سے آئیں گے تو زیادہ اچھا انشاءاللہ رزلٹ ملے گا۔ میں آپ کے سامنے تقریر کرتا جاؤں گا، میں آپ کے سامنے بولتا جاؤں گا کہ یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، ایسے بھی ہونا چاہیے، تو آپ کو صرف معلومات حاصل ہوتی جائے گی، پریکٹیکل میں نہیں آ سکیں گے۔ تو ہمارا طریقہ کار وہی ہوگا جو ہمارا جامعۃ المدینہ میں تدریسی کورس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک بریفنگ دی جائے گی، آپ کو سمجھایا جائے گا کہ کرنا کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ سے سنا جائے گا۔ آپ نے لیکچر تیار کر کے آنا ہوگا، آپ نے تیاری کر کے آنی ہوگی، آپ نے سبق پڑھ تیار کرنے ہوں گے، شاید آپ کو لیکچرز کو آپ نے جو ہے وہ ریڈی کرنا ہوگا، اور اس میں جو ہے آپ نے صرف کا بھی خیال کرنا ہوگا، نحو کا بھی خیال کرنا ہوگا۔ بیسک کیا ہوگا؟ تفہیم۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ تفہیم، کہ آپ نے سمجھانا کیا ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو طالب علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ نہ تو آپ سے ترجمہ سننے آتے ہیں، نہ آپ سے عبارت سننے آتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد عبارت اور ترجمہ نہیں ہوتا، ضمناً یہ چیزیں بالکل کام آتی ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو سمجھا دیں کہ آپ مثال کے طور پہ ربا کا باب ہے، تو ربا کیا چیز ہے، ربا میں حرمت کے کون سے اسباب ہیں، ان اسباب کو آپ کیسے طالب علم کے ذہن میں بٹھائیں گے کہ یہ سبب ہے، فلاں شے میں ہے، فلاں شے میں نہیں ہے، ہر چیز میں وہ جو سبب ہے ربا ہے وہ پایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کس طرح آپ ان کو ڈیلیور کریں گے؟ تو وہ یہ سمجھنے آئے نا، ربا کا معنی سود ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے ربا کو ربا پڑھا جاتا ہے، تلفظ بھی آتا ہے انہیں اس کا، ان کو جو اس کا معنی بھی آتا ہے، سود ہوتا ہے اس کا معنی،
لیکن وہ کیا ہے، کہاں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کن چیزوں میں ہوتا ہے، کن چیزوں میں نہیں ہوتا، کیوں ہوتا ہے، جن چیزوں میں ہوتا ہے ان میں کیوں ہوتا ہے، اور جن میں نہیں ہوتا ان میں کیوں نہیں ہوتا، یہ چیزیں استاد نے سمجھانی ہوتی ہیں۔ مطلق اور مقید کا بیان ہوگا تو وہاں پہ اس کو طالب علم کو مطلق اور مقید کا تلفظ بھی آتا ہوگا جنرلی، اور اس کا مطلب بھی لغوی اعتبار سے معلوم ہوگا۔ آپ نے یہ سمجھانا ہوگا کہ مطلق اور مقید جو ہے یہ بیسیکلی کیا چیز ہے، تاکہ وہ اگر کسی کتاب میں کوئی لفظ دیکھتا ہے، کوئی اسم دیکھتا ہے، کوئی ورڈ دیکھتا ہے، تو اس کو پتہ چل جائے کہ یہ جو میں نے لفظ دیکھا ہے یہ مطلق ہے یا مقید ہے۔ ہر لفظ پہ تو ظاہر ہے وہ آپ سے بھی نہیں پوچھے گا، نہ آپ اس کو ہر لفظ پہ لکھ کے دیں گے کہ یہ پہلا لفظ مطلق ہے، دوسرا مقید ہے، پھر تیسرا مطلق ہے، چوتھا مقید ہے۔ تو وہ مثالوں کے ذریعے آپ نے اس کے ذہن میں یہ بٹھانا ہوتا ہے کہ مطلق کیا ہوتا ہے اور مقید کیا ہوتا ہے۔ اس میں جو ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے، جو ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے، وہ آپ نے شاید سنا ہوگا، اور جنرلی اسکول کالجز میں بھی بیان کیا جاتا ہے، لیسن پلاننگ، سبق کا پلان، سبق کی خاکہ سازی۔ ہم نے سبق میں کیا کیا کرنا ہے، 40 منٹ کا ہمارا پیریڈ ہے، 30 منٹ کا ہمارا پیریڈ ہے، تو ہم نے اس میں کیا کیا کام کرنے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہم اس کو جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر آئیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے جو سبق آج پڑھانا ہے، اس سبق کا بنیادی مقصد کیا ہے، ہم کیا سمجھانا چاہتے ہیں طالب علم کو۔ جب ہم یہ سبق پڑھا لیں تو طالب علم کو کیا چیز سمجھ آ جانی چاہیے، یہ ہمارا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے اپنے ذہن میں موجود ہو کہ ہم نے جو آج سبق پڑھانا ہے، سبق کا مقصد کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس سبق کے اندر جو چیزہ مشکل باتیں ہیں، جو باتیں ہمیں لگتا ہے کہ اس کو سمجھنا تھوڑا سا طالب علم کے لیے دشوار ہوگا، مشکل ہوگا، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اس کو پہلے ابتدائی طور پہ سمجھا دی جائیں گی۔ اگر کوئی کہانی آپ دے سکتے ہیں اس کو، خاص طور پہ ابتدائی کلاسز میں اگر آپ کوئی کہانی دے سکتے ہیں تو وہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سال ہر سال تک وہ کہانی یاد رہتی ہے۔ تو کہانی کے ذریعے اگر ہم کوئی سمجھاتے ہیں سبق تو وہ بہت دیر پا رہتا ہے، اس کو یاد کروانے کی بھی باقاعدہ حاجت نہیں رہتی، وہ طالب علم کو آٹومیٹکلی یاد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے عبارت کی طرف آنا ہوتا ہے، ترجمہ کرنا ہوتا ہے، اس کو جو ہے اس کی تفہیم کرنی ہوتی ہے، سمجھانا ہوتا ہے کہ ہم نے عبارت میں کیا سمجھا، تطبیق کرنی ہوتی ہے کہ کون سی بات کو ہم نے کہاں سے سمجھا، کیسے سمجھا۔ اس کو ہم نے سبق کو ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے ٹکڑوں میں، جتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہم سبق کو ڈیوائیڈ کر کے طالب علم تک پہنچائیں گے، اتنا وہ اچھا اس کے اوپر امپریشن ڈالے گا۔ جیسے میں آپ کو ایک خاکہ دکھاتا ہوں اس کا، لیسن پلاننگ۔ لیسن پلاننگ کیا ہوتی ہے، میں آپ کو اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ کہاں ہے اسکرین شیئر؟ جی شیئر ہو رہی ہے آپ کے پاس اسکرین؟ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ ہے سبق کی منصوبہ بندی۔ سے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اس میں، یہ ہماری سبق کی منصوبہ بندی میں یہ ہم نے سب سے پہلے اس بات کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس کلاس میں پڑھانے جا رہے ہیں، ہماری درجہ کون سا ہے، کس درجے میں ہم نے پڑھانا ہے۔ مثال میں نے فار ایگزامپل یہاں پہ اصول فقہ لیا ہے، اصول فقہ کا ہم پہلا سبق لے کے اس کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اصول فقہ آ گیا، اس کے بعد جو ہے ہم نے سبق لے لیا، سبق جو ہے خاص عام آ گیا، مقصد پہلے ہم نے مقصد لینا ہے، اس میں مقصد ہم نے سمجھانا کیا ہے سبق کے اندر، ہم نے یہاں پہ اصول سمجھانا ہے، خاص
کیا ہوتا ہے، کس چیز کو خاص کہا جاتا ہے، خاص کس مفہوم کا نام ہے، خاص سے ہمارے ذہن میں کیا چیز آنی چاہیے. پھر اگلا اسٹیپ ہوتا ہے سبق کی تفہیم ہم نے کیسے کرنی ہے، تشخیص. یہ اس کے بعد آپ آگے آ جائیں. اب ان کی ہم تفصیل پر چلے جاتے ہیں کہ ہماری تفصیل آ گئی کہ مقصد سبق ہمارے پاس کیا ہوگا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، خاص کا سبق ہم نے پڑھنا ہے، خاص اور عام کا. تو ہم نے اس کا مقصد بنایا خاص کی پہچان اور اس کا حکم. یعنی جب طالب علم اس سبق کو پڑھ لے تو وہ خاص کو پہچان سکے کسی بھی عبارت کے اندر کہ اس کے اندر کون سا لفظ خاص ہے اور اس میں کیا چیز خاص ہے، اور اس کا حکم اس کو سمجھ آ سکے کہ اس خاص کا حکم کیا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا مقصد ہو گیا. ہم نے اس مقصد پہ ہی پورا سبق پڑھانا ہے. جب ہم خاص عام کا سبق پڑھائیں گے تو ہم نے اس مقصد کو اپنے ذہن سامنے رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو دینا کیا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہم پچھلے سبق سے اس کو کیا چیز لے کر یہاں پہ اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ پچھلی معلومات بیس پر اس کو نئی معلومات دینا آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ وہ نحو پہلے سے پڑھ کے آیا ہے، جنرلی ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، اصول فقہ پڑھنے والا پڑھ کے آیا ہوا ہوتا ہے نحو کو. تو ہم نحوی اعتبار سے اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی معرفہ اور نکرہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، معرفہ اور نکرہ میں آپ کیا فرق کر سکتے ہیں، آپ فرق کر کے بتائیں. معرفہ اور نکرہ کو الگ الگ کیسے کیا جاتا ہے، کیسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ لفظ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. اب جب ہم اس طرح کی اس سے کوشچن کریں گے، سوالات کریں گے، تو ہم نے یہیں سے اس کو پھر بتانا ہے کہ جو معرفہ کی حیثیت ہے اس سے ملتی جلتی ہی خاص کی حیثیت ہوتی ہے، اور جو نکرہ کی حیثیت ہے اس سے ملتی جلتی ہی عام کی حیثیت ہوتی ہے. تو یہ ہم پچھلے علم کے ذریعے، پریویس نالج کے ذریعے جو ہے اس کو اگلی بات پہنچاتا ہے. اگلا اسٹیپ ہوتا ہے تدریسی مواد، ہے نا. مواد میں دیکھیں، مواد میں مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. کتاب بھی آپ کے مواد میں شامل ہے. اصول شاشی ہم نے پڑھانی ہے تو یہ کہ بنیادی مواد ہے ہمارا نا. تختہ سیاہ اگر آپ بورڈ کا استعمال کریں ان کاموں کے لیے، طلبہ کو سمجھانے کے لیے، تو اس میں بھی جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. ان کا جہاں مطلب آپ کی طرف سماعت کی توجہ ہوتی ہے نا، ان کی آنکھیں بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں جب آپ بورڈ کا استعمال کرتے ہیں. اچھا، بورڈ کا کسی بھی چیز کا استعمال جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں کہ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. جس چیز کا بھی استعمال آپ حد سے زیادہ کرتے ہیں نا تو پھر اس کا فائدہ نہیں رہتا، اس میں نقصان آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ مسلسل بولتے رہیں گے، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں دیں گے، طالب علم کو کوئی ریلیکس نہیں دیں گے، اس کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے، اس کو اپنی بات پوچھنے کا موقع نہیں دیں گے، تو آہستہ آہستہ یا تو وہ بور ہو جائے گا، آپ کی بات سننا چھوڑ دے گا، یا پھر یہ ہوگا کہ وہ تھک کے جو ہے مطلب اونگنے کی طرف چلا جائے گا، اونگنے لگے گا یا سونے لگ جائے گا نا، بوجھل ہو جائے گا وہ. اسی طرح بعض اساتذہ کے بارے میں پتہ چلا کہ میرے اپنے ایک شاگرد ہیں جو اب تو خیر سینئر استاد ہیں، تو ان کے بارے میں مجھے کسی ان کے طالب علم نے بتایا کہ وہ بورڈ کا استعمال بڑی کثرت سے کرتے ہیں. اتنی کثرت سے کرتے ہیں کہ پورا بورڈ بھر دیتے ہیں پیریڈ کے اندر، پورا بورڈ A to Z بھر دیتے ہیں، پھر اس کو صاف کرتے ہیں، پھر دوبارہ بھر دیتے ہیں، پھر صاف کرتے ہیں، پھر 2-3 مرتبہ پورا بورڈ بھر دیتے ہیں. اب لکھنا اچھی چیز ہے، بورڈ کا استعمال اچھی چیز ہے، لیکن اتنی کثرت سے اگر کیا جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ پیچھے کے طلبہ کی دلچسپی رہتی ہوگی. ان کی ساری توجہ بورڈ پہ ہی رہ جاتی ہوگی، وہ بورڈ سے ہٹ ہی نہیں پاتے ہوں گے، ان کی نظریں ساری بورڈ پر ہی رہتی ہوں گی، اور پیچھے طلبہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ بچے ہوتے ہیں. تو بورڈ کا استعمال بالکل کریں، گاہے بگاہے کریں. اس میں جو ہے آپ اس پہ بھی توجہ رکھیں کہ میں نے کتنا اس کا استعمال کرنا ہے، حد سے زیادہ نہ کریں. اگر تصویریں اور چارٹ آپ کو مل جاتے ہیں کسی چیز میں تو فبیہا بہت اچھی چیز ہے، اس کا بھی استعمال کریں. آپ نے دیکھا ہوگا نحو کا نقشہ ملتا ہے، صرف کا نقشہ ملتا ہے، اصول فقہ کا نقشہ بھی مل جاتا ہے، منطق کا نقشہ مل جاتا ہے. تو خاص طور پہ ابتدائی درجات میں ان نقشوں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے. کہانی یا مثالیں
اب جیسے میں نے ابھی بات آپ سے شروع کی ہے خاص اور عام کی، چلیں اسی کی ایک چھوٹی سی کہانی بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ جی ہماری جامعہ میں سے ایک طالب علم کو بلا کے لے آؤ نا، میں نے آپ میں سے کسی کو کہا، بولا بھائی علی حسن جامعہ میں سے کسی طالب علم کو بلا کے لے آؤ، تو یہ کیا ہے؟ عام۔ آپ کسی کو بھی بلا کے لے آئیں گے، چاہے وہ اولا کا ہو، چاہے ثانیہ کا ہو، چاہے ثالثہ کا ہو، چاہے رابعہ کا ہو، کسی بھی درجے کا ہو، جامعہ کا طالب علم ہوگا تو آپ نے میرے کہے پر عمل کر لیا، آپ نے جو بات آپ کو کہی گئی تھی وہ پوری کر دی۔ لیکن اگر میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ ثالثہ کے کسی طالب علم کو بلا کے لے آؤ، اب وہ جو عموم تھا اس عموم میں کچھ خصوص آ گیا، اب وہ عام ویسا نہ رہا جیسا پہلے تھا نا۔ پہلے ہم نے کہا تھا کہ کسی طالب علم کو بلا لاؤ جامعہ کے، ثالثہ کی تقیید نہیں تھی، ثالثہ کی تخصیص نہیں تھی، ثالثہ کی تعیین نہیں تھی۔ یہ تین اصطلاحیں میں نے آپ کے سامنے استعمال کر دی۔ تعیین کی اصطلاح جو ہے وہ عام طور پہ فقہ میں استعمال ہوتی ہے، تخصیص کی اصطلاح جو ہے وہ عام طور پہ اصول فقہ میں استعمال ہوتی ہے، تقیید کی اصطلاح جو ہے وہ نحو اور بلاغت دونوں میں استعمال ہوتی ہے۔ تو اب میں نے جب کہا کہ بھئی ثالثہ کے طالب علم کو لاؤ، تو یہ اس طرح کی تعمیم نہ رہی جو پہلے تھی۔ تعمیم اب بھی ہے، ثالثہ کے کسی بھی طالب علم کو آپ بلا دیں گے تو بات پوری ہو جائے گی۔ اب اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی ثالثہ کے نور المجتبیٰ کو بلا لاؤ، ثالثہ کے نور المجتبیٰ کو بلا لاؤ، اب یہ ہو گیا اخص الخاص، یہ ہو گیا اخص الخاص۔ اب اسی بندے کو بلانا پڑے گا، اسی بندے کو لے کر آنا پڑے گا، کسی اور دوسرے کو لانے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کسی اور کو بلا کے لے آئیں گے، کسی اور کلاس کے طالب علم کو بلا لیں گے، کسی اور نام والے کو بلا لیں گے تو آپ کی بات پوری نہیں ہوگی۔ یہی وہ خاص ہے کہ جس کی اصول فقہ میں بحث کی جاتی ہے۔ باقی جو تھے پیچھے والے وہ اگرچہ خاص کی کیٹیگری میں لے لیے جاتے ہیں ضرور تذکرے کے، لیکن بنیادی طور پہ ان کو خاص مانا نہیں جاتا۔ اچھا، یہ میٹنگ ختم ہوگی تو ہم دوبارہ اسی لنک سے جوائن ہوں گے۔ ابھی انڈیکیشن آ گیا کہ میٹنگ ختم ہونے والی ہے، تو میٹنگ ختم ہوتی ہے تو دوبارہ اسی لنک سے واپس آئیں گے۔ تو یوں مطلب ایک کہانی کی صورت میں آپ لے کر آئیں، اگر کسی سبق میں آپ کہانی لے کر آتے ہیں نا تو یہ ان کو یاد رہ جاتی ہے، ان کو آپ کو رٹا نہیں لگوانا پڑتا نا۔ اس کے بعد اچھا میں آپ کو چلا رہا تھا لیسن پلاننگ پہ، ہم چلے گئے اصول فقہ پہ، لیسن پلاننگ سمجھاتے کہ اصل میں نے مثال آپ کے لیے اصول فقہ کو بنایا ہے لیسن پلاننگ کو سمجھانے کے لیے کہ لیسن پلاننگ ہے کیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ٹیچنگ میتھڈ پہ، مرحلہ کیسے ہم نے سبق کو اس کو ڈیلیور کرنا ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس کی تفہیم کرنی ہے۔ اس میں سبق کا تعارف آئے گا۔ آج ہم سبق میں کیا کیا پڑھیں گے؟ اہم نکات، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ اس میں وہ الفاظ جو اس طالب علم کی سماعت سے ابھی تک نہیں گزرے، نئے الفاظ ہوں گے جو اس کے لیے، جو اصطلاحی الفاظ ہوں گے، پہلے ان کو کلیئر کر لیا جائے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ عبارت اور ترجمے میں چلے جائیں۔ عبارت اور ترجمے میں کوشش کریں کہ عبارت اور ترجمہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے میچ کرتا ہو۔ عبارت اور ترجمہ میچنگ والا ہونا چاہیے۔ عبارت میں جو ہے آپ نے اگر کسی کو حال بنایا ہے تو ترجمے میں بھی محسوس ہونا چاہیے کہ وہ حال بنائے۔ عبارت میں اگر آپ نے کسی کو مفعول فی بنایا ہے تو ترجمے میں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ نے مفعول فی بنایا ہے، تاکہ طالب علم جو آپ سے سننے آیا ہے، جو آپ سے سیکھنے آیا ہے، وہ آپ کی عبارت اور ترجمے سے بھی چیزوں کو سیکھتا جائے گا، اس سے بھی اس کو سمجھ آتا جائے گا کہ استاد جی جو ہے وہ ترکیب کیا کر رہے ہیں۔ عبارت کی ترکیب استاد صاحب نے کیا کیا، آپ نے بیان نہیں کی ترکیب، آپ نے اپنا وقت بچا لیا، ترکیب اس کے سامنے بیان نہیں کی، لیکن ترجمہ اس انداز میں کیا کہ اس کو ترکیب بھی سمجھ آ گئی۔ تو یہ بہترین انداز ہوتا ہے۔
یہ پریکٹس کر کر کے آپ یہاں تک پہنچتے ہیں. ورنہ جنرلی ہوتا یہ کہ ہم نے عبارت کہیں سے پڑھنی ہوتی ہے، ترجمہ کہیں سے کرنا ہوتا ہے، تفہیم کہیں سے کرنی ہوتی ہے، مطلب کوئی آپس میں چیزوں کا ربط نہیں ہوتا. طالب علم جب بعد میں حلقے کے اندر بیٹھتا ہے تو پھر وہ کنفیوز ہو رہا ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ نا، اس کی سمجھ نہیں آتا کہ بھائی کرنا کیا ہے میں نے. ایسے جا رہے ہیں کچھ. اچھا، میں آخر میں کوشش کروں گا کہ 15 منٹ جو ہے 10 سے 15 منٹ آپ کو بچا کے دوں. اس میں جو ہے آپ نے انشاءاللہ اگر کوئی چیز پوچھنی ہے اس ہمارے کورس سے ریلیٹڈ تو وہ آپ پوچھ سکیں گے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو بچا کے دیں گے آخر میں. اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے تشخیص. اب آپ نے پڑھا دیا، سب کچھ سمجھا دیا، صحیح. آپ نے جو ہے کہانی بھی سنا دی، اس کو جو ہے وہ اصطلاحیں بھی سمجھا دی، عبارت ترجمہ بھی ہو گیا. اب آپ نے اس سے کوئی سوال پوچھنا ہے. جیسے میں نے یہاں پہ مثال کے طور پہ چند سوالات لکھے ہیں. ہم نے اس کو پڑھایا تھا ثلاثۃ قروء والی مثال پڑھائی تھی. پتہ ہوگا آپ کو اصول شاشی میں سب سے پہلی مثال اس ثلاثۃ قروء کی آتی ہے. معلوم ہے کسی کو؟ جواب نہیں آ رہا. ایک جواب آیا ہے. ایک جواب آیا ہے، انہیں معلوم ہے. ہاں جی، ایک اور بول رہے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے. صحیح ہے جی. چلو، 2 کو تو معلوم ہے نا. اللہ نے چاہا تو باقیوں کو بھی معلوم ہو جائے گا. اچھا، سوال یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اصول شاشی میں جو سب سے پہلی مثال آتی ہے وہ آتی ہے ثلاثۃ قروء کی. کس کو شوق چڑھا ہے بھائی کیڑے مکوڑے بنانے کا؟ کوئی بچہ آ گیا ہماری کلاس میں. مزہ نہیں آ رہا، دل نہیں لگ رہا سبق میں. حالانکہ میں سبق تو نہیں پڑھا رہا. چل خیر ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا جی، تو اب جو ہے ہم نے اس میں طلبہ سے ہم مختلف سوال پوچھ سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا طلبہ کو ہمارا پڑھایا ہوا سبق سمجھ آیا یا نہیں آیا. ہم پیچھے لیتے ہیں جی، جو مثال میں نے پڑھائی تھی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس آیت مبارکہ کے اندر وہ کون سا لفظ ہے جس کو ہم خاص کہہ رہے ہیں؟ اتنی دیر سے ہم خاص کی آپ کو بحث پڑھاتے رہے، تو اس عبارت کے اندر، اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ خاص کون سا ہے؟ یا پھر ہم جو ہے یہ سوال کر سکتے ہیں ثلاثہ پر عمل کس طرح ہو سکتا ہے؟ ثلاثہ پر عمل کرنے کی کون سی صورت ہے؟ کیونکہ شوافع نے بھی اس آیت مبارکہ سے ایک حکم اخذ کیا ہے اور احناف نے بھی اخذ کیا ہے. تو اب ثلاثہ پر عمل کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ حیض والے معنی لینے کی صورت میں ہوگا یا طہر والے معنی؟ تو ثلاثہ پر عمل کس طرح ممکن ہے؟ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں. شوافع ثلاثہ پر کیوں عمل کرتے ہیں؟ یہ سوال پوچھ سکتے ہیں. ہم یہ ساری باتیں اس کو بتا چکے ہوں گے پہلے سبق کے اندر، عبارت ترجمے کے اندر ہم یہ سب باتیں اس کو سمجھا چکے ہوں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سمجھائی نہیں تھی اور ہم اس کی بلا وجہ جو ہے اس سے آزمائش میں ڈال رہے ہیں. یہ باتیں ہم سمجھا چکے ہیں. اب ہم اس کو کوشچن آنسر کر کے پکا کر رہے ہیں کہ جو ہم نے سمجھایا وہ اس کی سمجھ آ گیا یا نہیں آیا. اچھا، اس کے بعد جو ہے اگلا اسٹیپ آ جاتا ہے لیسن پلاننگ کے اندر. سبق کو مختصر انداز میں اب دہرا دیں. صحیح، آپ نے سارے کام کر لیے، سب کام ہو گئے، آپ مقصد کے مطابق چلے. اچھا، یہاں خیر ابھی وہ میں آپ کو تدریس نہیں سکھا رہا، ابھی تو میرا مقصود جو ہے وہ آپ کو وہ جو ٹیسٹ ہے اس کو کیسے کلیئر کرنا ہے وہ سمجھانا ہے نا. تدریس کا جو کورس ہوگا نا وہ بہت لمبا ہو جائے گا.
تو تدریس کا کورس اللہ نے چاہا اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی مطالبہ آیا تو انشاءاللہ وہ بھی شروع کریں گے. اس میں وہ زیادہ ٹائم کا ہوگا, وہ 1 مہینے کا نہیں ہوگا, اس میں زیادہ ٹائم لگے گا. اس میں آپ لوگوں کو زیادہ ہوم ورک دیا جائے گا اور زیادہ اس میں آپ کو تیاری کر کے آنی پڑے گی, اور اس میں انشاءاللہ پھر باقاعدہ تدریس کیسے کرنی ہے وہ سکھایا جائے گا. یہاں پہ کیونکہ اس کا تعلق ہے تدریس سے, تدریسی ٹیسٹ کا تعلق تدریس سے ہی ہے, تو تدریس کی بھی کچھ باتیں ظاہر سی باتیں یہاں پہ کرنی ہیں.